آج ویو 360 میں طالبان کے زیر اقتدار افغانستان میں صحافیوں کو کیا خطرات لاحق ہیں؟ خاندانوں کا عالمی دن، پاکستان میں روایتی خاندانی نظام میں کس طرح تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ ہمارے وہ جو سوشل سٹرکچرز ہیں وہ بھی اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہمارا ایک 18 سال کا بچہ اپنے لیے کما سکے اور اپنا اکیلا رہ کے اپنے آپ کو افورڈ کر سکے۔ اور امریکہ میں شیرخوار بچوں کے لیے فارمولہ دودھ کی قلت، حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ ہم مینوفیکچررز کے ساتھ کام کریں گے، ہم درآمدات کو بڑھائیں گے تاکہ اس عمل کو جتنا زیادہ ممکن ہو تیز کیا جا سکے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ میں اس ویکنڈ پر نیو یارک میں ماس شوٹنگ یا قتل عام کے ایک واقعے میں 10 افراد ہلاک، جبکہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایک قصبے لگونا ووڈز کے ایک چرچ میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ کیلیفورنیا واقعے میں مقامی پولیس کے مطابق چرچ میں تائیوان نژاد کمیونٹی کے افراد عبادت میں مصروف تھے۔ حملے کے محرکات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ اس سے پہلے ہفتے کے دن امریکی ریاست نیو یارک کے شہر بفلو کی ایک سپر مارکیٹ میں فائرنگ سے 10 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہوئے۔ حکام نے اس واقعے کو نسلی تعصب کا واقعہ قرار دیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ایک 18 سالہ سفید فام نوجوان نے ایک سیاہ فام اکثریتی آبادی والے علاقے کی سپر مارکیٹ کے باہر اور اندر خریداری کرتے لوگوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ مبینہ نوجوان حملہ آور اپنے ہیلمٹ میں نصب کیمرے سے اس حملے کو سوشل میڈیا پر براہ راست نشر بھی کر رہا تھا۔ پولیس کے مطابق حملہ آور کی فائرنگ کا نشانہ بننے والے 11 افراد سیاہ فام اور 2 سفید فام تھے۔ صدر جو بائیڈن اور خاتون اول کل بفلو نیو یارک جا رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کی طرف سے 44 ارب افغانی یا 50 کروڑ ڈالر خسارے کے ساتھ والا ملک کا پہلا سالانہ بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے مکمل طور پر افغانستان کی آمدنی پر انحصار کیا جائے گا۔ طالبان کی عبوری حکومت کے نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی نے کابل میں میڈیا کو بجٹ کی تفصیلات بتائیں، لیکن مجوزہ اخراجات اور متوقع محصولات اور آمدن کے درمیان فرق، یعنی بجٹ خسارے کو کیسا پورا کیا جائے گا، اس پر کوئی بات نہیں کی۔ دوسری جانب افغانستان میں سیکیورٹی کے حالات پر وائس آف امریکہ کی افغان سروس سے بات کرتے ہوئے طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پہلی بار افغانستان میں داعش کی موجودگی کا اعتراف کیا، لیکن قومی مزاحمتی محاذ کے پنجشیر کے کچھ حصوں پر حملے اور قبضے کے دعووں کی تردید بھی کی۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ وائس آف امریکہ سمیت بین الاقوامی میڈیا پنجشیر جا کر خود حالات دیکھ سکتا ہے۔ تاکید میتونم بگم کہ میں زور دے کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل پنجشیر صوبے اور اس کے آس پاس کے صوبوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ ابھی بھی افغانستان کو جنگ اور بدامنی کی جانب دھکیلنا چاہتے ہیں اور وہ اپنا پروپیگنڈا شروع کر چکے ہیں۔ پنجشیر میں اسلامی امارات افغانستان کی افواج موجود ہیں۔ ہمارے دشمنوں کی جانب سے کچھ سازشیں ہو رہی ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گی۔ افغانستان میں خواتین کے لیے برقع پہننے کے حالیہ حکم نامے پر بھی وائس آف امریکہ نے ذبیح اللہ مجاہد سے طالبان حکومت کا موقف جاننے کی کوشش کی۔ اگر شما متوجه شده باشین اتر هم اگر تمام طرح را مطالعه کرده باشین 99% افغان عورتیں حجاب پہنتی ہیں، صرف 1% شاید جو 1-2 شہروں میں موجود ہیں ان کا حجاب کمزور ہے۔ ان کے لیے یہ تجویز کیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جیسے مناسب طریقہ ہے حجاب کریں۔ سزا کی جہاں تک بات ہے تو ان کے گھر کے مردوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ برای ازواج توصیه شده که حجابشان مراعات بکنن۔ افغانستان کی ایک عدالت نے ایک صحافی کو 1 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ آزادی اظہار رائے اور آزاد میڈیا کے حامیوں کا کہنا ہے کہ صحافی کی سوشل میڈیا پوسٹ میں طالبان حکومت پر تنقید اور جاسوسی کے الزامات میں یہ سزا سنائی گئی ہے، جبکہ طالبان کے ایک ترجمان کے مطابق یہ سزا ان کی جانب سے مجرمانہ بدتمیزی پر دی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے ایاز گل اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ ایاز، افغانستان میں صحافیوں کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں جب سے طالبان نے ملک کا کنٹرول سنبھالا ہے۔ ایک منظم طریقے سے آہستہ آہستہ میڈیا کا گلا گھونٹا گیا ہے، اب سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی صحافیوں کو خطرے میں ڈال رہی ہیں، تو ایسے میں افغانستان کے حالات سے دنیا باخبر کیسے رہے گی؟ بلا شبہ اس وقت میرے خیال میں جو پابندیاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں افغانستان میں صحافیوں پر، تو یہ کہنے میں بجا ہوگا کہ اس وقت افغانستان دنیا میں مشکل ترین ایک وہ ملک ہے صحافیوں کے لیے جہاں پہ آزادانہ صحافت کی جا سکے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ
قوانین کے حوالے سے بہت ابہام ہے اس وقت. طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے وہی جو پچھلی حکومت تھی، ماضی کی حکومت، اسی قانون کو میڈیا کے حوالے سے آگے لے کر وہ چل رہے ہیں. لیکن یہ ان کا ایک بیان تو تسلیم کیا جا سکتا ہے. حقیقت میں ہو یہ رہا ہے کہ جو بھی صحافی رپورٹنگ کر رہے ہیں، چاہے وہ مقامی صحافی ہیں یا غیر ملکی صحافی ہیں، ان کے اوپر شدید دباؤ ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا، خالد قادری کو 1 سال کی سزا دی گئی ہے محض اس لیے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ تنقید کی تھی طالبان کی حکومت پر. اور ابھی 4 دن پہلے ہی ایک برطانوی صحافی جو باقاعدہ پرمیشن لے کر کابل آئی تھیں اور خواتین کے حوالے سے وہ ڈاکومنٹری پہ کام کر رہی تھی، نہ صرف یہ کہ ان کے جو فلمنگ انہوں نے کی تھی وہ ان سے چھین لی گئی اور اس کو ضائع کر دیا گیا، بلکہ ان کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. تو یہ وہ حالات ہیں. اور اس کی ایک وجہ جو سب سے خطرناک صورتحال ہے صحافیوں کو درپیش ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلے جن قوانین کی بات طالبان کر رہے ہیں کہ ان کا نفاذ جاری ہے، اس کے مطابق جب کسی صحافی کے خلاف کوئی شکایت ہوتی تھی تو وہ باقاعدہ اس کی ایک تحقیقات کرنے کے بعد جوڈیشری کے حوالے، عدلیہ کے حوالے اس کو کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ اس کا فیصلہ کر سکے. لیکن جب سے طالبان آئے ہیں تو ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ سب سے پہلے صحافیوں کو اٹھا کے کہیں لے جاتے ہیں نامعلوم مقام پر، اس پر تشدد کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو رہا تو کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ صحافی پھر وہ آزادانہ صحافت کے جرت نہیں کر پاتا. اور اس وقت جو خود افغانستان کے اندر ایک غیر سرکاری تنظیم کے مطابق پچھلے چند ماہ کے دوران 100 سے زائد ایسی وائلیشن یا خلاف ورزیاں ہوئی ہیں صحافیوں کے خلاف، جن میں تشدد، انہیں جبری طور پر ان کو قید، مختصر وقفے کے لیے قید کیا جانا، یہ سارے واقعات شامل ہیں. لہٰذا طالبان کے جو پبلک میں بیانات ہیں کہ وہ صحافیوں کو آزادانہ کام کرنے کی اجازت دے رہے ہیں اور کوئی مسائل نہیں ہیں، وہ خاصے گراؤنڈ لیول ریالٹی جو ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے. ایاز، طالبان نے حال ہی میں اگر ہم دیکھیں تو عالمی رد عمل کی پرواہ کیے بغیر ہم نے دیکھا خواتین پر برقعے کی پابندی لگائی گئی. کیا طالبان حکومت پہلے سے زیادہ پراعتماد اور مستحکم ہو گئی ہے؟ آپ صحافیوں کے خلاف بھی بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں. نہیں، جب سے یہ جو خواتین کے لیے جو برقعے کی جو شرط یا چادر کی شرط جب سے لگائی ہے طالبان نے، اس کے اوپر جو بین الاقوامی رد عمل سامنے آیا ہے، اس کے بعد پہلی مرتبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کے اندر مختلف دھڑے مختلف بیانات دے رہے ہیں. اور وہ یہ اس دباؤ کا اظہار ہے جو بین الاقوامی برادری کی طرف سے طالبان پر آ رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ برقع شرط نہیں ہے، صرف چادر لی جا سکتی ہے، کوئی کچھ بیان دے رہا ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ طالبان خاصے پریشان ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی آج جو تازہ ترین اطلاع ہمیں ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے ہی ملی ہے وہ یہی ہے کہ بہت جلد جو اسکول کی لڑکیاں ہیں ان کی تعلیم پر آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 8 ماہ سے پابندی ہے، تو یہ پابندی بہت جلد دور کر دی جائے گی اور وہ واپس اپنی کلاسز شروع کر سکیں گی. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو بین الاقوامی پریشر ہے وہ اس لیے کام دکھا رہا ہے کہ طالبان انتہائی ایک مشکل اقتصادی صورتحال سے دوچار ہیں اور انہیں جلد از جلد کسی ایسی امداد کی توقع ہے بین الاقوامی برادری سے تاکہ وہ اس مسئلے سے نمٹ سکے. لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو مکمل طور پر ان وعدوں کو نبھانا ہوگا جو انہوں نے بین الاقوامی برادری سے کیے ہیں. ایک چیز آپ جو ذکر کر رہے ہیں اقتصادی حالات کے حوالے سے کافی پریشانی جو ہے افغانستان کی عوام کی وہ ہم رپورٹ کرتے بھی رہتے ہیں. جو ابھی ریسنٹلی بجٹ پیش ہوا سیٹرڈے کو، جس میں کہا گیا کہ 501 ملین ڈالرز کا ڈیفیسٹ ہے، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا افغان حکام کی طرف سے کہ یہ افغانستان کی انٹرنل جو ریسورسز ہیں اس سے پورا کیا جائے گا. ریسورسز ہیں کہاں یہ؟ دیکھیے، یہ تو ظاہر ہے کہ افغانستان کے اندر ٹیکس ریونیوز جو جنریٹ کر رہے ہیں وہ ڈومیسٹکلی وہ اتنے ہیں کہ چونکہ یہ بات آپ کو تسلیم کرنی ہوگی کہ جب سے طالبان آئے ہیں وہ جو کرپشن تھی افغانستان میں، جو بدعنوانی کی نظر ہو جاتی تھی، رقوم بڑی بڑی چاہے وہ کسٹم کلیکشن میں تھیں چاہے وہ مائننگ کی انڈسٹری سے آ رہی تھی، وہ تقریباً رک چکی ہیں. اور یہی وہ ریونیوز ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے اس بجٹ کی تجویز دی گئی ہے. لیکن آنے والے چند مہینوں میں پتہ چلے گا کہ کیا واقعی وہ جو گیپ ہے، جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے تقریباً یہ 44 بلین افغانی بنتے ہیں، وہ یہ فل کر پائیں گے یا نہیں. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آنے والے چند ماہ طالبان کے لیے اور خود افغانوں کے لیے بہت مشکل صورتحال کا باعث بنیں گے. ایاز گل، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا اور اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا کہ افغانستان میں جو سچویشن تھی اور خاص طور پہ ابھی ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پہ ہم سے بات کر کے اپڈیٹ کرنے کا. تھینک یو.
थैंक यू। VOA न्यूज की नई स्मार्टफोन ऐप, ताज़ा तरीन खबरें, दिलचस्प ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और मुनफरिद तज्ज़िये। देखें, सुने, पढ़ें और शेयर करें। सेटिंग्स के जरिए अपनी पसंद की ज़बान का VOA की नई ऐप में इंतखाब करें। प्रॉक्सी की मदद से पाबंदियों के बावजूद मालूमात तक रसाई हासिल करें। पुश नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप रह सकें हर लम्हा बाखबर। VOA न्यूज की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कल खानदानों का आलमी दिन मनाया गया। तेज़ रफ्तार समाजी और इक़्तिसादी तब्दीलियों को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने 1993 में 15 मई को ख़ानदानों का बैनुल-अक़वामी दिन करार दिया था, जिसे अब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से बाकायदगी से मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो मनाते हुए नज़र आते हैं। ये आलमी दिन ख़ानदान से जुड़े मसाइल पर बात करने का मौका फ़राहम करता है। इस साल के आलमी दिन की थीम है फैमिलीज़ एंड अर्बनाइजेशन। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में पाकिस्तान के रवायती मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में भी तब्दीलियाँ देखने में आई हैं। वक्त के साथ साथ माशरती तब्दीलियाँ ख़ानदानी निज़ाम को किस तरह से तब्दील कर रही हैं, इस बात का जायज़ा लिया है लाहौर से समन खान ने अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर की मिसेस गुलेराना सलीम के घर के ड्राइंग रूम में रौनक का समा है। किसी सोफे पर बेटियां और बहू बैठी खुशगप्पियों में मसरूफ हैं, तो पोते और नवासे वीडियो गेम्स खेलकर अपना वक्त गुजार रहे हैं। यहीं डाइनिंग टेबल पर नवासियां और पोतियां भी मंडली जमा कर बैठी हैं। ये मंजर किसी एक दिन का नहीं बल्कि उनके हर दिन की कहानी है। मेरे 4 बच्चे हैं। मैं पैदा ही जॉइंट फैमिली में हुई हूँ, मरना भी जॉइंट फैमिली में ही है। वहाँ बच्चा यूनिवर्सिटी जा रहा है, वहाँ को कॉलेज जा रहा है, कहाँ पहुँचे हो, सबका ख्याल रखना। सुबह 7 बजे मैं इधर बैठ जाती हूँ, आके सबकी जिम्मेदारी निभाती हूँ। मिसेस गुलेराना सलीम के साथ उनके बेटे, बहू, उनके 5 बच्चे और एक बेटी और उनके 3 बच्चे रहते हैं, जबकि एक और शादीशुदा बेटी के 3 बच्चों के लिए उनका घर डे केयर का काम भी करता है। मेरे बच्चे हैं जैसे माशाल्लाह, उनको हर रिश्ता मिला है। मतलब मेरे बच्चों की मामी है, वो बिल्कुल बहनों की तरह। सब मेरे घर में भाई है, वो मामू है उनके सर पे, और अम्मी है, खाला आ जाती हैं। तो मेरे बच्चों को बहुत माशाल्लाह इस तरह की बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है। जॉइंट फैमिली में बर्दाश्त होना बड़ा ज़रूरी है। आपको अगर मैं अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ लेके आता हूँ तो फिर मुझे अपनी बहन के बच्चों के लिए भी वही चीज़ लेके आनी, सो एहसास भी बड़ा ज़रूरी है। लाहौर के इलाके बेगमपुरा के रिहायशी इमरान और साइमा की कहानी मुख्तलिफ है। 4 बच्चों के इन वालिदैन ने चंद साल पहले मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम से दूर रहकर किराए के घर में ज़िंदगी गुजारने को तरजीह दी। मियाँ को बताते हैं बाहर निकल गई थी, पता नहीं किधर गई थी किधर नहीं गई थी, इससे पूछो। ज़हन में मेरे मियाँ के शक बहुत ज़्यादा डाल दिए थे। इसी वजह से फिर मैंने अपने मियाँ को कहा जा इनको रख लो, जा मुझे रख लो, मैंने इनके साथ नहीं रहना। साइमा के शोहर इमरान एक मजदूर हैं। उनका कहना है कि जॉइंट फैमिली में उन्हें रोजगार ना मिलने पर भी बीवी बच्चों के खाने पीने की फिक्र नहीं होती थी, लेकिन घरेलू सुकून के लिए उन्होंने ये ज़रूरी समझा। सबसे बड़ा फैसला होता है बड़ों का, कि बड़ों ने अच्छे तरीके से सारी औलाद को एक तरफा देखना है। हम इसीलिए घर से अलग हुए थे कि हमारे घर में झगड़ा जो है ना, इस चीज़ का ना पड़े, कल को माँ बाप को भी मिलने के काबिल ना मिले। जामिया पंजाब में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ की डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना जाकिर कहती हैं कि मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के बहुत से मुस्बत पहलुओं के साथ कुछ मनफी पहलू भी हैं, लेकिन मुदाखलत ज़्यादा होने के बाइस लोग न्यूक्लियर सिस्टम अपनाकर प्राइवेसी चाहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली के आने के साथ साथ लोगों में एक जो प्राइवेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि उनको प्राइवेसी चाहिए। पहले होता था कि फ़ादर का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल होता था, उसकी डिसीजन मेकिंग थी, लेकिन अब जिस तरह हमारी ख़वातीन ज़्यादा पढ़ लिख रही हैं, एजुकेशन में ज़्यादा हैं और इसके साथ साथ इनकम जनरेशन में ज़्यादा आ रही हैं, तो उनका जो डिसीजन मेकिंग है घर के लेवल पे वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम एक नई सिमत की तरफ गामज़न ज़रूर है, लेकिन मगरिब की ख़ानदानी और समाजी इक़दार से मुआजना नहीं किया जा सकता। हमारे वो जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वो भी इस तरह के नहीं हैं कि हमारा एक 18 साल का बच्चा अपने लिए कमा सके और अपना अकेला रह के अपने आप को अफोर्ड कर सके। तो एक उसकी अभी ज़रूरत भी है कि वो न्यूक्लियर फैमिली में साथ रहने के लिए मजबूर है। लाहौर में भी, कराची में और इस्लामाबाद में जो अपार्टमेंट का कल्चर जो आ रहा है, जो यंग जनरेशन है उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि कम अमाउंट में वो अपना अलग रहने का उनके पास एक अवेलेबल होगी एक अपॉर्चुनिटी।
ماہرین سمجھتے ہیں کہ جہاں خواتین آفس اور گھرداری دونوں کر رہی ہیں، ایسے نظام کے دیرپا مثبت اثرات کے لیے مردوں کو بھی اپنے رویوں اور معمولاتی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور گھر کے کاموں میں عورت کا ہاتھ بٹا کر اس نظام کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ اس وقت امریکہ میں بہت سے والدین شدید پریشانی سے دوچار ہیں کیونکہ فروری میں فارماسیوٹیکل کمپنی ایبٹ نے اپنا تیار کردہ ڈبے کا دودھ اور بچوں کی سیمیلیک خوراک اور دوسری خوراک اس کے ساتھ ساتھ انفیکشن کی شکایات کے باعث مارکیٹ سے ہٹا دی تھیں۔ امریکہ میں ڈبے کے دودھ کی کمی کی وجہ سے ملک میں دودھ کے بینکوں میں دلچسپی میں اضافہ ہو گیا ہے، جس میں کچھ مائیں اپنا دودھ عطیہ کرنے کی پیشکش کر رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افراط زر اور سپلائی چین میں مسائل کی وجہ سے ڈبے کے دودھ کا یہ مسئلہ مزید گمبھیر ہو گیا ہے۔ کئی ماہ سے امریکہ بھر میں والدین کو بچوں کے لیے ڈبے کا دودھ حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، جو سٹورز سے غائب ہو چکا ہے۔ فارماسیوٹیکل کمپنی ایبٹ نے بچوں میں بیکٹیریا انفیکشن کی شکایات کے بعد فروری میں سیمیلیک اور دیگر ڈبے کے دودھ کو مارکیٹ سے ہٹا دیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ قلت پیدا ہوئی۔ امریکہ میں خوراک اور ادویات کے نگران ادارے FDA نے بعد میں اس کمپنی کے دودھ کی وجہ سے بچوں میں 5 قسم کے انفیکشن کی اطلاع دی، جس کے باعث 2 اموات بھی ہوئیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افراط زر اور سپلائی چین کے مسائل نے بچوں کے دودھ کی قلت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ اس میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے۔ یہ مئی ہے اور مسئلہ فروری میں شروع ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہمیں شاید 1-2 ہفتے یا 1-2 ماہ تک گزارا کرنا پڑے گا۔ جیس بٹلر کے 4 سالہ بیٹے البرٹ کی خصوصی ضروریات ہیں۔ وہ ڈبے کے دودھ سے بھرا ہوا ایک بیگ کمر پر پہنتا ہے، جس سے اسے روزانہ 22 گھنٹے تک آہستہ آہستہ خوراک ملتی ہے۔ اسے ایلیکیئر فارمولا کی ضرورت ہے، جو ایسی واحد خوراک ہے جسے اس کا جسم برداشت کر سکتا ہے۔ اس صورتحال کی وجہ یہ ہے کہ FDA اس بات کو یقینی بنانا چاہتا تھا کہ بچے محفوظ فارمولا لیں۔ ایسے شیرخوار بچے تھے جو ڈبے کا دودھ پینے سے مر گئے، تو وہ اپنا فرض انجام دے رہے تھے۔ جمعرات کو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے کہا کہ صدر جو بائیڈن نے بچوں کا فارمولا تیار کرنے والی کمپنیوں اور تھوک فروشوں بشمول ٹارگٹ، والمارٹ اور نیسلے کی گریبر کے سربراہوں سے ملاقات کی اور ان پر زور دیا کہ وہ رسد میں اضافہ کرنے اور خاندانوں تک ان کی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ ہم نے پچھلے 2 ہفتوں میں اضافہ دیکھا ہے، مگر مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ ہم نوکر شاہی کا کردار جتنا کم کر سکتے ہیں کر رہے ہیں۔ ہم مینوفیکچررز کے ساتھ کام کریں گے، ہم درآمدات کو بڑھائیں گے تاکہ اس عمل کو جتنا زیادہ ممکن ہو تیز کیا جا سکے۔ فارماسیوٹیکل کمپنی ایبٹ نے کہا ہے کہ وہ خوراک اور ادویات کے نگران ادارے کی منظوری ملنے کے بعد 2 ہفتوں کے اندر اپنے مشیگن کے پلانٹ میں ان اشیاء کی تیاری دوبارہ شروع کر سکتی ہے، اور یہ کہ وہ ریاست اوہایو کے شہر کولمبس میں اپنے کارخانے میں ترجیحی بنیادوں پر پیداوار بڑھا رہی ہے، اور اسی طرح آئرلینڈ میں اپنے کارخانے سے طیاروں کے ذریعے فارمولا منگوا رہی ہے۔ جیس بٹلر کو امید ہے کہ فارمولا وقت پر پہنچ جائے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کا بیٹا جو چند متبادل استعمال کر سکتا ہے، ان کے پہنچنے میں کچھ دیر ہے، اور انہیں خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ البرٹ کے اسپتال جانے کی نوبت آ جائے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔ میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو، جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔ مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔ لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں۔ اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے تھے۔ آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر، مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے۔ ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے۔ میں ہوں نیلوفر مغل، سمن خان، سعدیہ زبران جھا، عمر فاروق، چترا ڈار، جیتی آرانی، مرتضیٰ زہری۔ ویو 360 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ۔ کووڈ کی ویکسین دنیا بھر میں ٹیکوں کی شکل میں دی جاتی ہے، مگر شکاگو کی نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں ایک ایسا اینٹی وائرل ڈیلیوری سسٹم تیار کیا جا رہا ہے جو کووڈ 19 سے بچاؤ
اور علاج میں ایک انقلابی تبدیلی لا سکتا ہے. ٹیکے کی بجائے اسے ناک میں اسپرے کرنا ہوگا. کئی اشیوں سے کیلی کیلاہن عالمی غیر منافع بخش ادارے کارٹر ہیلتھ سینٹرز کے ساتھ دنیا کے سب سے دور افتادہ اور گرم علاقوں میں ایسے لوگوں کو علاج اور ادویات فراہم کرنے کا کام کر رہی ہیں جو نظر انداز کیے جانے والے امراض کا شکار ہیں. لوگ صرف وہاں نہیں رہتے جہاں سڑک ختم ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو ان ویکسینز یا ادویات کی ترسیل کے لیے سڑک سے اتر کر بہت آگے تک جانا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے کولڈ چین کو برقرار رکھنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے. کولڈ چین ویکسین اور دیگر مصنوعات کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ضروری درجہ حرارت پر محفوظ رکھنے کے نظام کو کہتے ہیں. کیلی کا کہنا ہے کہ اس کام میں واحد رکاوٹ ادویات کو سرد رکھنے کا پیچیدہ عمل ہی نہیں ہے، بلکہ اینٹی باڈی طریقہ علاج کی تیاری ایک دشوار اور مہنگا کام ہے، اور اکثر اسے طبی عملہ ہی لگا سکتا ہے. جیسا کہ دنیا بھر میں صحت عامہ کی سہولیات فراہم کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ بہت سے مریضوں کو انجیکشن لگوانا بھی پسند نہیں ہے. یہ وہ تمام چیلنجز ہیں جو دنیا بھر میں کووڈ-19 کی ویکسین دینے کے کام سے منسلک صحت کے کارکنوں کو درپیش ہیں. کوئی بھی چیز جو ویکسین دیے جانے کی شدت کو کم کر سکے، اس میں درپیش چیلنجز میں کمی کر سکے، ڈیلیوری کو کہیں زیادہ آسان بنا دے گی. اور نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں ڈاکٹر مائیکل جوئٹ ایسا ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت جس طریقے سے اینٹی وائرل تھراپیز مریض کو دی جاتی ہیں، یہ اس میں ایک انقلابی تبدیلی لے آئے گا. ڈاکٹر جوئٹ اور ان کے عملے نے یونیورسٹی آف واشنگٹن اور واشنگٹن یونیورسٹی کے اشتراک سے سپر کمپیوٹرز کی مدد سے پروٹین پر مبنی ایک نیا اینٹی باڈی ناک کا اسپرے ڈیزائن کیا. پھر چوہوں پر اس کا تجربہ کر کے اسے بہتر بنایا گیا اور اس نے کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے سے متعلق اچھے نتائج دیے. ہماری بنائی گئی ویکسین کی خاص بات یہ ہے کہ یہ وائرس کی تمام باعث تشویش اقسام کو تجرباتی چوہے میں غیر مؤثر کرنے میں کامیاب ہوتی ہے. ٹیسٹ ظاہر کرتے ہیں کہ نارتھ ویسٹرن کے ناک کے اسپرے کی کارکردگی ان اینٹی باڈی علاجوں سے بہتر رہی جو اس وقت US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے محکمے کی منظوری سے استعمال ہو رہے ہیں. اس نیزل اسپرے نے انفیکشن کی مجموعی شدت میں بھی کمی کی ہے. وائرس کے خلاف اس علاج کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ علاج اور بچاؤ دونوں کا کام کرے گا. یہ نیزل اسپرے نسبتاً سستا ہے، اسے کولڈ اسٹوریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں، اسے خود لیا جا سکتا ہے، اور اس سے متعلق اگلا اہم قدم اس کی انسانوں میں افادیت کا تعین کرنا ہے. ہم اس وقت ایک بائیو مینوفیکچرنگ کمپنی کے اشتراک سے ٹیسٹنگ اور آخر کار کلینکل ٹرائلز کے پہلے مرحلے تک جانے کے لیے بتدریج طریقہ کار وضع کر رہے ہیں. ڈاکٹر جوئٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی ٹیم نے جو عمل تشکیل دیا ہے وہ مستقبل میں عالمی وباؤں سے نمٹنے میں کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں جس طرح کا پلیٹ فارم ہم تشکیل دے رہے ہیں اس کے تمام عوامل مستقبل میں جن وائرسز کا ہمیں سامنا ہو سکتا ہے ان کے علاج کے لیے تبدیل کر کے استعمال کیے جا سکتے ہیں. یہ کسی ایک مخصوص بیماری کے لیے ہی نہیں بلکہ مختلف امراض کے علاج کو انقلابی انداز سے تبدیل کر سکتا ہے. کووڈ-19 نیزل اسپرے کے کلینکل ٹرائلز اس سال کے اختتام تک شروع ہو سکتے ہیں. کین فاراباؤ کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.